کریں گے. ضمیر صاحب مجھے بتائیں، اگر آپ کا سیٹنگ منسٹر یہ کہہ دے کہ جو ری شفل ہوا ہے آئی ڈونٹ نو کہ ایسے حالات ہیں کہ کوئی بھی ڈیلیور کر سکے گا، مجھے نہیں پتا کسی کی کیا کیپیبلٹی ہے، تو لوگوں کا کانفیڈنس کہاں جائے گا؟ پہلے بات تو یہ کہ پہلے کوئی پرویز خٹک سے پوچھے کہ جی آپ پتہ نہیں کس طرح بیٹھے ہوئے ابھی تک، آپ کے خلاف نیب کے حوالے سے کیس ہے، بی آر ٹی پشاور میں جو آپ ستیہ ناز کر کے آئے ہوئے، جب آپ کے پی کے منسٹر اور مثالی صوبہ ڈکلیئر کر رہے تھے عمران خان صاحب، اور آپ جب آپ یہاں پہ 2014 سے دھرنے میں بس کے وہ ٹرک کے اوپر چڑھے ہوئے تھے ہوتے تھے اور وہ بتاتے تھے، عمران خان پوری کہانی سناتے تھے کہ یہ دیکھو میرا وزیر اعلیٰ جو کے پی کا ہے اس نے کیا کیا کام مار کے مارے ہیں. تو اب ہم سن رہے ہیں نا کہ معلم جبا کا جو ریفرنس ہے اور وہ بہت خوفناک معاملہ ہے. اس کے علاوہ بی آر ٹی جو ان کی جو ٹرانزٹ بس ٹرانزٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے کہاں پہ کاسٹ چلی گئی وہ بھی ہم دیکھیں گے. اب بات یہ ہے کہ جب ان کا تو ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ یہ اسپیشلی بینگ اے ڈیفنس منسٹر گئے ہوں جی ایچ کیو وہاں جا کے کوئی بڑی انٹریکٹیو میٹنگ کر کے آئے ہوں. کچھ بھی نہیں آج تک ہم نے سنا. یہ تو پتہ نہیں برائے نام بنا کے بٹھائے ہیں. زمین کہہ رہے ہیں ایسا وعدہ کیا تھا انٹیریئر منسٹر بنانے کا، نہیں وعدہ گلا بھی کر رہے ہیں. ہاں جی اچھا. اور دوسرا پھر یہ اب ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ نے کہتے ہیں کیا نئی ٹیم آ کے سنبھال سکے گی، تو انہوں نے کہا مشکل ہے، حالات بہت خراب ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ عوام کو ہوپ دیتے ہو، آپ بتاتے ہو کہ جی کیا ہوا. اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے نا کہ معاملات جو ہیں وہ اسد عمر کوشش بھی کر رہے تھے لیکن نہیں سنبھال پائے واٹ ایور. لیکن ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. بینگ اے ڈیفنس منسٹر، بینگ پارٹ آف دا کیبنٹ، آپ ہمیشہ ہوپ دیتے ہو. اور وہ لیکن شام صاحب اسد عمر صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ جی بہت مشکل ہے. سو مچ سو کہ عمران خان بھی یہ کہتے تھے. عمران خان بھی سچ بولتے ہیں نا. نہیں ایک عمران خان بھی یہی کہتے تھے. ایک منٹ، عمران خان بھی یہ کہتے تھے کہ ابھی اور بہت پریشانیاں ہیں، ابھی مشکلات بڑھیں گی. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، عوام کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جو جس طرح ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے چیزیں، وہ عوام کے اوپر امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیسے جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسد عمر صاحب کا ہٹنا یا باقی یہ ری شفل ہے، اس میں اب دو گروپس کی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ایک گروپ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین کا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا ہے، اور اسی میں جو یہ جنگ اور ٹسل چل رہی تھی. ایک دن آپ کو میں نے یاد ہوگا شام صاحب، پچھلے جمعرات کو بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ نعیم الحق صاحب نے بھی اپنا جو ہے وہ نو کانفیڈنس شو کیا تھا اسد عمر کے حوالے سے، اور وہ کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو بھی لے کے گئے تھے. اور وہ جب میں نے آپ کو تھرسڈے کو بھی بتایا تھا اور اس سے پہلے 3-4 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس طرح کی صورتحال اسد عمر صاحب ان دنوں امریکہ میں تھے، تو یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی اور کس طرح چیزیں چل رہی تھی. پھر فواد چودھری کے حوالے سے آپ کو ہمارے سامنے ہوا جو ٹویٹ وار ہوئی. ویسے سرپرائز نہیں تھا جب آپ کو پتا چلا کہ وہاں بھی ریزگنیشن آ گئی ہے؟ دیکھیں وہی نا، فواد چودھری صاحب کی بھی وزارت. اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب خود انٹرسٹڈ تھے کہ جی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لینا چاہتے تھے. اب مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ویسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. نہیں دیکھیں شام صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کے بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ وہی اس کے پاس اس ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹریٹ ہونا چاہیے تو تب اس کو لگایا جائے گا. وہی میں پوچھ رہی تھی ان کا ہے کوئی بیک گراؤنڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، کوئی سائنٹسٹ، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ڈاکٹریٹ؟ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سیاست دان ایک اچھا مینیجر ہونا چاہیے، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ اس کے پاس ہونی چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. جو ہم لوگ کا سپیس پروجیکٹ ہے، ضمیر سے میرا سوال سن لیں، میرا سوال سن لیں. جو ہمارا سپیس پروجیکٹ جو انڈیا کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا، ہم کتنا پیچھے ہیں؟ اب سن لیں نا میری بات سن لیں. پہلی بات تو یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیس کا سائنٹسٹ لے کے الیکٹ کرا کے آپ وہاں لگائیں. نہیں ہوتا ایسا. کوئی بھی لگ سکتا ہے، میں اور آپ بھی لگ سکتے ہیں. بالکل لگ سکتے ہیں. You have to be a good manager. یہ سیاست you have a parliamentary form of system جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، جہاں پہ لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. سر ایک منٹ میری بات سن لیں. آپ کمپلیٹ کریں پھر میں آپ کا موقف لوں گی. سن لیں اب ایک منٹ ذرا سن لیں بات کو، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یاسین وٹو، وہ ایک عام سا لائر تھا، اس نے بھی فائنانس منسٹر وہ بھی رہا ہوا ہے، وہ ایجوکیشن کا منسٹر رہا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اچھے مینیجر ہونے چاہیے. اچھا مجھے چلیں یہ بتائیں، مراد سعید کی اتنی تعریفیں ہوئی ہیں کہ اس نے بہت زبردست منسٹری چلائی ہے، اس کی ابھی تک تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کو A+ ملا ہے. وہ کیا سڑکیں بناتا رہا ہے پہلے؟ کیا وہ اپنے کہتے ہیں نیشنل ہائی ویز، کیا اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا؟ سر ایک منٹ نا، بات یہ ہے کہ سیاسی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، تھوڑی بہت سمجھدار پڑھا لکھا بندہ ہو، اور ہی شوڈ بی اے گڈ مینیجر. کام تو سارا بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے.
کام لینا آنا چاہیے آپ کو, یہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا, سر اس کا جواب بھی میں لے لوں. آپ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک اچھا مینیجر ہونا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اگر آپ کو منسٹر لگانا چاہیے تو آپ کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہو سائنس ٹیکنالوجی کی.